بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين 5 लाख حدیثوں لکھنا اور آموں جگہوں کا سفر کرنا دن رات ایک کر کے نہیں پیدل نہیں اللہ اکبر لیکن ذرا بتاؤ کیا دنیا نے ان کو کچھ تنخواہ دیا تھا؟ اتنا لمبا جو سفر کے لیے کیا اس کا کہیں کرایہ بھی دیا تھا؟ نہ ان کو کسی نے تنخواہ دیا، نہ ان کو کسی نے کرایہ دیا، نہ ان کو کسی نے زیادہ رکھ دیا، نہ ان کو کسی نے قلم اور سیاہی کا اور کاغذ کا پیسہ دیا. چلتے چلتے پیر کھنچ جائیں سوائے اخلاص اور اللہ کے رسول کی حدیث کو اکٹھا کر کے محفوظ کر لینے کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد تھا ہی نہیں. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. محترم سامعین جو بات چل رہی تھی کل کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حدیث کو محفوظ کرنے، اس کے تحفظ کے لیے اور اس کو تا قیامت باقی رکھنے کے لیے 6 چیزیں اپنائی تھیں، 6 طریقے انہوں نے اختیار کیے، جن میں سے 5 کا تذکرہ تو گزر چکا ہے، ٹھیک ہے نا. نمبر 6 آج اسی پر گفتگو کریں گے. نمبر 6 صحابہ کرام نے رحلہ اختیار کیا. را ہا لا لام اور ہا رحلہ کس کو کہتے ہیں؟ رحلہ سفر کو کہتے ہیں، سفر کرنے کو. لیکن محدثین کے اصطلاح میں رحلہ اس سفر کو کہتے ہیں جو حدیث رسول حاصل کرنے کے لیے سفر کیا جائے، اس کا نام رحلہ رکھا. یہ حدیث کے حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا، رحلہ، یہ بڑی اہم چیز ہے. بلکہ محدثین کہتے ہیں جو شخص سفر نہیں کرے گا علم حدیث حاصل کرنے کے لیے وہ کبھی حدیث کا عالم نہیں بن سکتا. صرف اپنے علاقے کے علماء سے جو حدیث حاصل کرے گا اور دوسرے شہروں سے جا کر کے وہاں کے علماء سے حدیثیں نہیں اکٹھا جمع کرے گا، سمجھ لیں کہ وہ کبھی محدث نہیں بن سکتا.
بڑی اہمیت تھی. اور رحلہ کی اصل جو قرار دی گئی ہے محدثین نے پہلے بھی اور بعد میں بھی، جس میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی ہیں، رحلے کا ثبوت، رحلے کی اصل جو ہے وہ قرآن پاک ہے. قرآن پاک ہے. قرآن پاک کیسے؟ صحیح بخاری کی روایت آپ حضرات جانتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے قوم کے سامنے وعظ و نصیحت کیا، کچھ تقریر کی، کچھ دین کی باتیں بتائیں تو لوگوں کو بہت اچھا لگا. ان میں ایک شخص کو بہت زیادہ پسند آیا. اس نے کہا، موسیٰ کیا دنیا میں آپ سے بڑا عالم بھی کوئی ہے؟ کہا کیا بات ہے؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں، وعظ و نصیحت کرتے ہیں، تو ان سے بڑا عالم ہوتا تو ان سے بھی اچھا ہو، اچھی وعظ و نصیحت کرے گا. اس کا یہ مقصد تھا. موسیٰ کیا آپ اور کوئی ایسا بھی ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہو اور آپ سے اچھا اچھی وعظ و نصیحت کرتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلے گا کہ لا، میں نہیں جانتا کہ مجھ سے اچھا کوئی یہاں ہے. اور وجہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نبی تھے نا، نبی سے بڑا کوئی تو ہو نہیں سکتا. بالکل صحیح بات کہی، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہ آئی. اللہ فرمایا، موسیٰ بھلا، موسیٰ کیوں نہیں، ایک میرا بندہ ہے، ہم نے اس کو وہ علم دیا جو تمہارے پاس نہیں ہے. اتنا سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام کو فکر لائے کہ بھی طلب علم کی شوق پیدا ہوا. کیا؟ اس کے پاس پہنچ کر کے علم حاصل کرو، اس کے پاس جا کر علم حاصل کرو. فَسَأَلَ مُوسَىٰ لُقْيَهُ، موسیٰ کلیم اللہ نے کہا، اللہ اس بندے سے ہم کیسے مل سکتے ہیں، کہاں ملے گا وہ بتائیں. اللہ نے فرمایا، وہ میرا بندہ یہاں نہیں، بہت دور دراز علاقے میں ہے. ایک مجمع البحرین ہے. مجمع البحرین کہتے دو دریائیں جہاں آ کے ملتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے بحرین. دو دریائیں، دو دریا آ کے جہاں ملتا ہے وہیں وہ بندہ ہے. اللہ کیسے اس کو ڈھونڈے، کیسے پتا چلے گا؟ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، موسیٰ ایک مچھلی لے لو، فرائی کر کے تیار بھون کر کے، اور جاؤ اپنا کھانا لے لو پیلا، اور مچھلی بھی رکھ لو. وہ مچھلی جہاں غائب ہو جائے وہ سمجھانا کہ وہیں وہ بندہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی کے فرمان کے مطابق سفر کی تیاری کی، زاد راہ لیا، اور ایک مچھلی جو ہے ناشتے دار میں پکا کر کے رکھ لیا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. سورۃ الکہف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنے نوجوان کو، اپنے خادم کو لیے چلے جا رہے ہیں. ایک جگہ تھک گئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یہاں پانی بھی ہے، پانی کی ضرورت پڑتی راستے میں سفر کے لیے، استنجا کی، نہانے کی، دھلنے کی. تو اپنے غلام سے کہا، خادم سے، یہیں ٹھہر جاتے ہیں، پھر آرام کر کے تھوڑی دیر کے بعد چلیں گے. خادم نے ذرا زمین وغیرہ صاف کر کے بستر لگا دیا. موسیٰ علیہ السلام سو گئے، لیٹے اور تھکے تھے، پیدل چلتے چلتے تھکے تھے، نیند لگ گئی، سو گئے. نوکر خادم بیٹھا انتظار کر رہا تھا. اچانک مچھلی
ناشتے جان سے اڑی مری ہوئی اور سیدھے کہاں چلی گئی وہ؟ اب نوجوان بیچارہ سوچا، خادم ڈرا بھی، خوف زدہ بھی، سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اٹھا کے بتا دیں کہ بھائی مچھلی اب کچھ فائدہ نہیں، مچھلی نہیں ملے گی کھانے کے لیے، کیوں تو زندہ ہوئی، وہ چھلانگ لائی، وہ چلی گئی وہ. لیکن سوچا کہ اب اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ سو رہے، نیند خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں؟ اب وہ جگہیں گے بھی تو مچھلی تو پکڑ نہیں سکتے، کیوں؟ وہ تو بالکل دریا میں سوراخ کرتے ہوئے نِفَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ، جب وہ گھس گئی اندر. ناممکنات میں سے جگانے سے کوئی تو فائدہ نہیں، کم سے کم سفر کے تھکے مادے ہیں، آرام کر لیں، جب وہ سو کے اٹھیں گے تو بتا دوں گا. جب موسیٰ علیہ السلام کی نیند پوری ہوئی اٹھے تو غلام جو ہے بتانا بھول گیا، سامان لیا اور چلے جا رہے ہیں. چلتے چلتے اتنا تھک گئے کہ پورے سفر میں اتنا کہیں تھکے ہی نہیں تھے. کیوں؟ اب بلا ضرور جا رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا. خادم سے کہا میاں اس سفر نے تو پریشان کر کے رکھ دیا، واقعی زندگی میں اتنا پریشان کن سفر نہیں. لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، اس سفر سے بہت تکلیف پہنچ چکی ہے. ایسا کرو آتنا غدا، اٹھاؤ غدا. غدا کہتے ہیں دوپہر کے کھانے کو. فطور صبح ناشتہ، غدا اور عشاء رات کا کھانا. آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا. لاؤ غدا یعنی کھانا نکالو، کھائیں، کھا پی کے پھر چلیں گے، چونکہ سفر نے تو بالکل تنگ کر دیا. جیسے موسیٰ کلیم اللہ نے اس سے مانگا، خادم نے کہا ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ، ارے معاف رکھیے کہ بھول گیا، وہ جہاں چٹان کے بازو میں آپ سوئے ہوئے تھے وہیں مچھلی جو ہے چھلانگ لگائی، زندہ ہوئی، اچھل کر کے چلی گئی، اور بالکل ہم نے دیکھا سوراخ کر کے دریا میں گھستی ہوئی گئی. موسیٰ کلیم اللہ نے کہا اللہ کے بندے اسی جگہ کی تو تلاش تھی، اسی لیے تو اتنا تھک رہے ہیں ہم. موسیٰ علیہ السلام فارتدا علی آثارہما قصصا، اور اب موسیٰ علیہ السلام بہت دور چلے جانے کے بعد واپس لوٹے. قصصا علی آثارہما قصصا، کیسے آئے؟ جہاں جہاں نشان قدم رکھے تھے اپنے قدموں کے نشانات کو دیکھتے ہوئے اس سے پیروی کرتے ہوئے آئے. کیوں؟ کہیں ادھر ادھر ہو گئے تو پھر بھٹک جائیں گے. تو اسی لیے علی آثارہما، علی آثار، آثار کہتے ہیں آپ چلتے ہیں تو جو آپ کے قدموں کے نشان جوتے چپل کے بنتے اس کو کہا جاتا ہے آثار. انہیں اپنے نشانات قدم کا قدم کے کو دیکھتے ہوئے پھر وہ واپس آئے. جب وہاں واپس پہنچے تو دیکھا کہ ایک بندہ وہاں بیٹھا ہے اسی جگہ، یعنی وہیں قریب میں. موسیٰ کلیم اللہ نے کہا السلام علیکم. کہا وعلیکم السلام. من این من ارضنا السلام. ہاں یہاں سلام کرنے والا کہاں آ گیا؟ تو کوئی سلام کرنے والا ہے ہی نہیں، آیا کہاں سے تو؟ من این من ارضنا السلام، تم کون ہو؟ کہاں سے آ گئے؟ یہاں تو میں اکیلا ہی بیٹھا رہتا ہوں، یہاں تو کوئی سلام کرنے والا آیا ہی نہیں آج تک، تم کہاں سے آ گئے؟ تو موسیٰ کلیم اللہ نے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جگہ بتائی، کہا کہ میں موسیٰ ہوں. کہا کون موسیٰ؟ کہا موسیٰ ابن عمران. کہا کلیم اللہ موسیٰ ابن عمران؟ کہا کہ ہاں. کہا کیسے آنا ہوا؟ اللہ اکبر، کیسے آنا ہوا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے پورا قصہ بیان کیا. میرے آنے کی وجہ یہ ہے.
ان تعلمنی مما علمت رشدا. ایسے ایسے ہمارے ساتھ حادثہ ہوا تو رب نے بتایا کہ آپ یہاں رہتے ہیں، ہم آپ سے آئے علم حاصل کرنے کے لیے. خضر تو کیا برائے مہربانی جو علم آپ کو ہے ہم کو سکھا دیں. خضر علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے جو علم ہمارے پاس ہے ہماری شاگردی اختیار کر کے ہم سے انہیں سیکھو، واپس جاؤ. موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کیوں نہیں، بالکل ہم سیکھیں گے. کہا تم صبر نہیں کر سکو گے؟ کہا کر لیں گے. جو بھی آپ شرط رکھیں تم قبول ہے. خضر نے کہا اچھا ٹھیک ہے. وہ کون تھے بندے؟ خضر علیہ السلام. خضر علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تم کو علم ہم سکھائیں گے اس شرط کے ساتھ کہ میں کچھ بھی کروں اس پر چوں چیرا نہیں کرنا. لیکن تم برداشت نہیں کر، ٹوک دو گے، چھیڑتے رہو گے. موسیٰ کلیم اللہ نے کہا نہیں، بالکل وعدہ کرتا ہوں میں ذرہ برابر آپ کو سے چوں چیرا نہیں کروں گا. جو کہیں گے جو کریں گے ہم سننے کو دیکھیں گے. کہا ٹھیک ہے چلو. موسیٰ علیہ السلام کو خضر نے لیا. موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اور دونوں کو خضر علیہ السلام لے کر کے چلے. چلتے 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 ایک ایسے علاقے میں پہنچے جہاں دریا تھا، سمندر، اور وہاں کشتی سے بیٹھ کر کے آگے جانا تھا. کشتی والوں نے حضرت خضر کو دیکھا، پہچانتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کا نورانی چہرہ دیکھا. جگہ نہیں تھی جب بھی ان تینوں کو بیٹھا لیا فری میں، کوئی پیسہ نہیں لیا. یہاں تو 4 آنا ابرا کا ہے وہ بھی گلی نہیں پانے پر، وہاں پورا فری میں بیٹھا دیا. چلو بھائی بہت اچھا. بیٹھ کے جا رہے تھے، جیسے بیچ میں کشتی گئی موسیٰ خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ اٹھائی کلاڑی اور توڑ تاڑ کر کے ایک مربع اس کا نکال لیا، یعنی عیب کر دیا. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے توڑا، خضر علیہ السلام نے توڑا، موسیٰ بول پڑے کیا جی غضب ہے؟ ارے ان بیچاروں نے ہمارے اور آپ کے ساتھ احسان کیا اور تم ان کی کشتی توڑ دے رہے ہو، یہ احسان کا بدلہ آپ دے رہے ہیں. خضر نے الم اقل انک لن تستطیع، اسی لیے پہلے میں نے کہا تھا تمہاری ہماری نہیں نبھے گی. استاد اور شاگرد کی نبھے گی نہیں، پہلے میں نے کہا تھا صبر نہیں کرو گے. موسیٰ کلیم ہو انی نسیت، میں بھول گیا، اب آئندہ نہیں. آئندہ موسیٰ علیہ السلام نے غلطی کا وعدہ خلافی کے اعتراف کیا، انشاءاللہ آئندہ نہیں. چلو خضر نے بٹھا لیا. اب کشتی جب چلی جا رہی ہے اتنے میں ایک پرندہ آیا. دیکھو محدثین نے جو اپنایا اپنی مرضی سے نہیں کہ ہاں چلے جاؤ، جو رحلہ بھی اختیار کیا تو کتاب و سنت کے روشنی میں چلے. بیچ دریا میں جب گئے تو خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ کشتیوں کے کنارے کنارے لکڑی اور آگے پیچھے کچھ لکڑی لگی نکلی رہتی نا، پتہ نہیں کتنی ترقی کر گئی ہوگی اب تو دنیا اس وقت. ایک پرندہ آیا اور آتے ہی پانی پیا. اور پرندہ کیسے پانی پیتا؟ ہم لوگ جب تک گلاس خالی نہ ہو چلے جائیں گے پیتے ہی نہیں، پرندے پیتے ہیں. دیکھا نہیں دیکھا ہے؟ پرندے ان کی فطرت ہے منہ لگا کے نہیں پی، اتنی صلاحیتیں نہیں پی کے. خضر نے دیکھا موسیٰ دیکھا تم نے؟ کہاں دیکھا؟ کہا کہ موسیٰ ذرا بتاؤ اس پرندے کے پینے سے دریا کا پانی کتنا کم ہوا؟ کچھ نہیں. کم سے کم آدمی پیتا تو کہا جاتا 2 گلاس کم ہو گیا، 3 گلاس.
وہاں تو پرندہ کچھ نہیں کم ہوا. خضر نے کہا دیکھو موسیٰ، ہمارا علم ہے، تمہارا علم ہے، پوری کائنات کے لوگوں کا علم ہے، جتنے لوگ دنیا میں آئے اللہ نے سب کو علم دیا، لیکن اللہ کے علم میں اتنی بھی کمی نہیں واقع ہوئی جتنا پرندے کے پانی پینے سے سمندر کے پانی میں کمی واقع ہوئی. یہ اللہ کا ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اللہ تعالیٰ کے علم کو کوئی گھیر ہی نہیں سکتا، کوئی کمی نہیں. ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام خاموش. کشتی آگے بڑھی آگے بڑھی آگے بڑھی. جب خشکی میں اترے موسیٰ، کشتی پار ہوئی، جیسے خشکی میں اترے تو دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں. ایک بڑا خوبصورت بچہ خضر علیہ السلام پکڑا، گلا گھونٹ کے اس کو قتل ہی کر دیا، ختم کر دیا. موسیٰ کریم اللہ پھر خضر اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس. ارے خضر کیا غضب کرتے ہو؟ تم نے کتنا بڑا گناہ کر ڈالا، معصوم کو تم نے قتل کر دیا. خضر نے میں نے کہا تھا ہماری تمہاری نہیں نبھے گی نا، پھر تم ٹوک دیا ان کو. ہم نے شرط لگائی تھی کہ تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکو گے. خضر نے کہا، موسیٰ نے کہا اب بھول گیا تھا، اچھا ایک مرتبہ اور معاف کریں، تیسری مرتبہ سوال کروں گا تو اللہ لا تو صاحبی نہیں. اگر تیسری مرتبہ میں ٹونک دوں تو پھر اپنی شاگردی اور اپنی صحبت سے ہمیں نکال دیں گے، لیکن ابھی تو رہنے دیں. خضر علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے چلو معاف کر دیا. اللہ کے نبی تھے خضر علیہ السلام. چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں. شام ہو گئی، ایک گاؤں میں داخل ہوئے اور گاؤں والوں سے کہا کہ بھائی ہم لوگ مسافر ہیں، ایک رات ہمیں رکنا ہے، یہاں قیام کرنا ہے، آپ لوگ کھانے کا انتظام اور رہنے کا انتظام کر دیں. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا. گاؤں والے بڑے بخیل بد اخلاق تھے. انہوں نے کہا نہیں ہم کسی کو مہمان نہیں بناتے، ہمارے ہاں کوئی مہمان بنانے کا سلسلہ. جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا. خضر علیہ السلام کو بھی بڑا ذلیل کیا قوم کے لوگوں نے. نہیں فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا. انکار کر دیا، دھتکار دیا. چلے جا رہے تھے تو ایک دیوار گر رہی تھی، بالکل سمجھو ختم ہو رہی تھی. خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ تم تابوت اٹھا کے ہم کو دو دیوار صحیح کرتے. اور بڑا مسئلہ بنا. یعنی دیوار میں بناؤں گا، ہیلپر کر کیا کہتے ہیں ہیلپر تم. موسیٰ کلیم بڑا غصہ آیا. ارے کیا کرتے ہیں یہ اتنے بدماش کے کھانا کھلانے سے رات میں ٹھہرنے سے انکار کر دے رہے ہیں، اور آپ ان کے ساتھ احسان کر کے دیوار بنائیں گے اور ہم کو بھی آپ لگا لے رہے ہیں اپنے ساتھ کہ ہیلپر کا کام تم کرو. خضر نے کہا ہذا فراق بینی و بینک. بس دیکھ لیا نا، ہمارا تمہارا نبھاؤ نہیں ہو سکتا. ہذا فراق بینی و بینک. یہ ہمارے تمہارے درمیان اب جدائی کا وقت آ گیا. بس اس سے زیادہ تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے. آؤ. لیکن یہ تین چیزیں جو ہم نے کی ہیں جن پر تم نے اعتراض کیا، میں اس کی وجہ بتا دوں. نمبر 1، ہم نے کشتی کو اس لیے عیب دار بنا دیا توڑ کر کے، چونکہ کشتی اما السفینۃ فکانت لغلامین لمساکین. اما السفینۃ فکانت لمساکین یا ملعون. یہ کشتی تو اس لیے بگاڑ دیا کہ کشتی 2 مسکینوں کی تھی، چند مسکین ہیں
مسکین غریب بیچارے ہیں مسکین، اسی کو جہاں سے وہاں تک پیسنجر لیتے ہیں، پھر وہاں سے لاتے ہیں، جو خرچ آتا اسی پر اپنا گزارا کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک چیز مسئلے کی یاد رکھیے گا، خضر علیہ السلام نے ان کو کیا کہا؟ مسکین۔ اور کشتی کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ بوٹ۔ کتنی قیمت کی ہوگی؟ کتنی قیمت کی ہوگی؟ آج کتنی قیمت کی ہوگی؟ لاکھوں کی بات ہوتی ہے، لاکھوں کے مالک تھے، لیکن اللہ خضر نے ان کو کیا کہا؟ مسکین۔ کیوں؟ فقیر نہیں کہا۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کوئی جائیداد پراپرٹی تو ہے، بہت بڑی بھی ہے، لیکن آمدنی اتنی نہیں جتنے میں ان کا گزارا ہو جائے، اس لیے ان کو کیا کہا گیا؟ مسکین۔ یہ مسکین کی تھی۔ آگے جہاں جا رہے ہیں راستے میں ایک ظالم بادشاہ ہے، وَقَانَ وَرَاءَهُم مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا۔ آگے ایک بادشاہ ہے جو بھی نئی کشتی دیکھتا ہے اس کو غصب کر لیتا، چھین لیتا ہے۔ فَأَرَدتُ أَنْ أَعِيبَهَا، تو میں نے سوچا کہ ان کی کشتی کو تھوڑا سا عیبدار بنا کے پرانی کر دیں تاکہ بادشاہ ان کی کشتی کو چھین نہ لے۔ دیکھا آپ نے؟ اب خضر کے علم سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ موسیٰ کے پاس یہ علم نہیں تھا، خضر کے پاس یہ علم تھا۔ موسیٰ خاموش ہو گئے۔ اما الغلام، لیکن وہ دوسرا بچہ، دوسرا کیس جو تھا، وہ لڑکا جو میں نے قتل کر دیا، تو قتل اس لیے کر دیا کہ وہ اس کے ماں باپ دونوں بڑے نیک اور صالح، اور یہ بیٹا جو ہے وہ کافر بنتا، اور آگے چل کر کے ماں باپ تو اس کو سدھار نہیں سکتے تھے، بلکہ یہ اس کی محبت میں ماں باپ بھی کافر ہو جاتے، اسی لیے میں نے قتل کر دیا۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دیندار نیک اور صالح اولاد ان کو عطا کرے۔ دیکھا آپ نے؟ جو اولاد اپنے باپ اور ماں کے حق میں بے دینی کا سبب بنے، اس کو خضر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ نہیں رہے، قتل کر دیا۔ ہر ماں باپ کو سوچنا چاہیے ہماری اولاد کیسی۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ تو وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ لیکن تیسری چیز کہ میں نے دیوار کیوں صحیح کر دی؟ گاؤں کے لوگ ظالم تو ہیں، لیکن یہ دیوار دو یتیم بچوں کی ہے۔ ان کا باپ بڑا نیک اور صالح تھا، اور باپ نے ان دونوں کے لیے اس دیوار کے نیچے خزانہ گاڑ کر کے رکھا ہے۔ پرانے زمانے میں جانتے کہ نہیں جانتے؟ بینک نہیں، اور بینک میں رکھنے والے پھنسے ہوئے ہیں سب۔ کیا اثر ہو رہا ہے دیکھ لو، سمجھ گئے نا؟ خاص طور سے ہندوستانی لوگ دیکھ لے بینک میں جمع کرنے کے کیا انجام ہو رہا ہے، سمجھ گئے نا؟ اور پاکستان کے لوگ بھی نہیں سمجھے، کیوں؟ برطانیہ تک قریش کے نکالنے کو اور کہاں جمع کیا ہے، بینک میں جمع کرنے کا انجام یہ۔ تو اس بینک نہیں ہوتا تھا تو لوگ کہیں نہ کہیں اس کو چھپا کے گاڑ دیتے تھے، اسی لیے جب ڈاکو چور آتے تھے تو گھر میں تو کچھ نہیں پاتے تھے، پکڑ کر مار مار کے اس سے پوچھتے ہیں بتا کہ خزانہ تم نے کہاں چھپا کے رکھا ہے۔ تو ان کے باپ نے یہاں دیوار کے نیچے، اور یہ دیوار گر رہی ہے، بارش ہوگی اور پانی بہہ جائے گا، اگر وہ کہیں ان ظالموں کو جو ایک دن رات کی روٹی ہم کو تم کو نہیں کھلا سکتے، یہ اجد اور بدبخت لوگ یتیم کا مال بھی ہڑپ کر جائیں گے۔ اس لیے ہم نے، ان کا باپ نیک تھا، اس کے باپ کی نیک ہونے کی برکت یہ ہے کہ ہم نے اس کو کیا کیا، درست کر دے رہے ہیں تاکہ بڑے ہونے کے بعد بچے اپنا مال نکال لیں۔ ٹھیک ہے نا؟ بس جائیے، ہمارا اور آپ کا سلسلہ ختم۔
ملاقات. یہیں سے موسیٰ علیہ السلام جدا ہو گئے, واپس آ گئے اور خضر اپنی راہ لیے. اس پورے حدیث قصے کو بیان کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رحم اللہ موسیٰ, اللہ میرے بھائی موسیٰ پر رحم کریں. اگر خاموشی اختیار کرتے تو پتہ نہیں اور کیا کیا علم ہمیں معلوم ہو جاتا, لیکن موسیٰ بار بار ٹونک کر کے خضر کا علم جو ہے اس سے مکمل فائدہ نہ اٹھایا جا سکا. دیکھا آپ نے, نبی علیہ السلام بھی خواہش کر رہے ہیں. یہ جو سفر کیا تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اہل علم, اسی سے حدیث طلب کرنے کے لیے سفر کا ثبوت دیا ہے کہ سفر کرنا چاہیے علم حاصل کرنے کے لیے. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا. جہاں ایک چیز کی وضاحت کر دیں, کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو پتا چل گیا نا کہ علم دو قسم کا ہے, ایک ظاہر اور ایک باطن. موسیٰ کے پاس ظاہر علم تھا, موسیٰ کے پاس علم ظاہر تھا, اور خضر کے پاس علم باطن. خضر اولاد کو قتل کر رہے ہیں, موسیٰ گناہ سمجھ رہے ہیں, لیکن حقیقت میں وہ علم باطن میں کیا تھا؟ اطاعت اور ثواب کا کام تھا. تو آج بھی کوئی بڑا بزرگ ہو, اگر وہ شراب پی رہا ہے تو تم اعتراض کرو گے, لیکن اس کو علم باطل ہے, ہو سکتا ہے اس کے لیے آب زمزم اور روح افزا بن گیا ہو. یہی ہوتا ہے نا, اس کے لیے کیا بن گیا ہوگا؟ آب زمزم اور روح افزا بن گیا. دیکھا آپ نے, یہ ہے. تو ایک چیز یہاں یاد رکھیے گا, علم باطن نہیں تھا, بلکہ اللہ تعالی نے دونوں کو دو علم دیا تھا. ان کو دیا تھا تشریعی اور ان کو دیا تھا تکوینی. اللہ رب العالمین ان کو یہ علم دیا تھا بدر یہ وہی کہ آخر کیا ہوگا, یہ کیا ہوگا, یہ کیا کرے گا, یہ کیا کرے گا, یہ کیا کرے گا. اور دنیا میں سارے انبیاء کو کیا جو ہو گیا اس کا علم ہوتا ہے, آنے والے کا علم نہیں ہوتا. یہ بات سمجھ میں, علم ظاہر اور علم باطن کا چکر نہیں ہے. نمبر 2, یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ کیا حضرت خضر نے اپنے علم باطن سے کیا تھا کہ اللہ کا حکم تھا؟ اللہ کا حکم. اب ذرا سنیں تو پتا چلا خضر علیہ السلام چلے ہیں تو بھی کب کشتی تورے؟ جب اللہ کا حکم. بچے کو کب قتل کیا؟ بچے کو قتل کرنے کے لیے نہیں گئے تھے. قتل کب کیا؟ جب بچہ سامنے اللہ نے حکم دیا. ایسے تیسرا کیوں؟ خضر نے کیا بیان فرمایا موسیٰ کو جاتے ہوئے؟ جاؤ وما فعلت عن امری, ہم نے یہ تینوں کام اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ کس کے حکم سے کیا؟ اللہ کے. آئی بات سمجھ میں. نمبر 2 یہ ہے کہ اب لوگ علم ظاہر اور علم باطن کا چکر چلا کے کہتے ہیں موسیٰ نبی تھے اور خضر ولی تھے. کیا تھے؟ خضر ولی اور موسیٰ نبی. نبی کے پاس علم ظاہر اور ولی کے پاس علم باطن. ولی کے پاس علم باطن. اسی لیے بعض اللہ اکبر, اللہ ان کو ہدایت. بعض کہتے تھے نبی اور پیغمبر اور یہ بیٹھنے والے جب کہتے ہیں کہ حدثنا فلاں حدثنا فلاں عن حدثنا فلاں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ. یہ ان کے پاس جو علم ہے وہ سند والا ہے اور ہم کو سند کی ضرورت ہے. ہمارا جو علم ہے وہ ڈائریکٹ اللہ تعالی سے کنیکشن جڑا ہوا ہے. یعنی وہ یہ باور کراتے ہیں ہمارے اور اللہ کے درمیان میں نبی کی بھی ضرورت نہیں ہے.
یہ عقیدہ کہ حضرت خضر ولی تھے یہی سرے سے غلط ہے. کیوں؟ حضرت خضر ولی نہیں بلکہ کیا تھے؟ نبی تھے. کیا تھے؟ نبی. اسی لیے علامہ نعمان آلوسی حنفی رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور تفسیر روح المعانی کے اندر کہتے ہیں الجمہور علی ان خضر نبی. جمہور علماء کا، جمہور امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خضر کیا تھے؟ نبی تھے. اور دلیل کیا ہے؟ وما فعلتہ من امری. اس کو میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ کس کے؟ بس نبی ہی پر اللہ تعالی کی وحی آتی ہے، کسی غیر نبی پر نہیں آتی. حکم کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. تو پتا چلا نہ علم باطن اور ظاہر کے چکر ہیں، اور نہ تو یہاں نبی اور ولی کا معاملہ. دونوں نبی تھے اور دونوں کو اللہ تعالی دو طرح کا علم دیا تھا. یہ بات سمجھ میں. یہ حدیث اور قرآن پاک سورہ کہف کی یہ آیت، حدیث حاصل کرنے کے لیے سفر کرنے کی بنیاد اور اصل ہے. اور اس کے علاوہ صحیح مسلم کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. جو انسان علم حاصل کرنے کے لیے راستہ طے کرتا ہے، اللہ تعالی اس کے اس علم حاصل کرنے کے راستے کی برکت سے جنت کے سارے راستے آسان کر دیتا. نبی علیہ السلام نے علم حاصل کرنے کی بڑی رغبت دلائی تھی. کیا دلائی تھی؟ رغبت. تو قرآن سے بھی ثابت اور حدیث سے بھی ثابت. نمبر 3، قرآن نے ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے، اور علم کیا ہے؟ کتاب اللہ سنت رسول. حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ سفر کرنے کا تاکیدی حکم دیا ہے. یہ رحلہ لطلب الحدیث جو ہے، اس کا کس نے حکم دیا ہے؟ قرآن نے. اسی لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 122 پڑھی. فلولا نفر من كل فرقة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. یہ بڑی اہم آیت ہے، اور یہی آیت جس نے مجبور کیا صحابہ کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، محدثین کو، امام بخاری اور مسلم کو، سارے اہل الحدیث کو اسی آیت نے مجبور کیا کہ پوری دنیا کو چھان ڈالا صرف حدیث کے حاصل کرنے کے لیے. سوچو کتنی مشقت. اللہ تعجب کریں گے آپ لوگ. امام بقی بن مخلد اندلس کے رہنے والے، کہاں کے تھے؟ اللہ بقی بن مخلد اندلس کے رہنے والے. انہوں نے جب سنا کہ بغداد کے اندر احمد بن حنبل بہت بڑے عالم ہیں، تو شوق پیدا ہوا کہ چلو بغداد جاتے ہیں احمد بن حنبل سے حدیث حاصل کرنے کے لیے. بقی بن مخلد رحمت اللہ علیہ مغرب سے سفر طے کرتے کرتے مہینوں گزر گئے. کہیں پیدل چلتے ہیں، کہیں خچر کی سواری ملتی ہے، اللہ اکبر، کہیں دریائی سفر، کہیں خشکی کا سفر طے کرتے کرتے مہینوں کے بعد بغداد پہنچے. بغداد جب پہنچے امام بقی ابن مخلد رحمت اللہ علیہ، تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ این یسکن احمد بن حنبل، لوگ احمد بن حنبل سے ملاقات کہاں ہوگی، کہاں رہتے ہیں بغداد کے لوگ.
بالکل خاموش، احمد کا نام نہیں لینا، خاموش رہو۔ بقی بن مخلد کہتے ہیں مہینوں کا سفر طے کر کے آیا عالم کا، اور اس کا نام لینا لوگ جرم سمجھ رہے ہیں۔ کہا بھائی ہم اندلس سے آئے ہوئے اتنی دور سے، ہمیں حدیث حاصل کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ چپکے سے لوگوں نے بتایا آپ باہر چلے جائیں، احمد بن حنبل سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ خلق قرآن کے مسئلے کی بنا پر احمد بن حنبل پر پابندی لگا دی گئی ہے، وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکے، نظر بند کر دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ ہمارے صدمے کے بیٹھ گئے، چلنے کے لائق نہ رہے۔ خدایا میں اتنی خرچے کیے، اتنی مشقتیں برداشت کی، صرف احمد بن حنبل سے حدیث سننے کے لیے، اور جب اتنا سفر طے کر کے بغداد پہنچا تو پابندی لگی، ملاقات بھی نہیں ہو سکی۔ پریشان گھومتے رہے۔ ایک دن لوگوں سے کہتے ہیں اچھا کس گلی میں رہتے ہیں، گلی تو بتا سکتے ہو؟ کون اپنی جان کا؟ بھائی تمہیں احمد بن حنبل کے نام لینا جرم ہے، تو ہم کا ایڈریس کیا بتائیں گے؟ روتے بیچارے پریشان بقی بن مخلد گلیوں میں، جو مقصد بیکار جا رہا ہے۔ ایک دن کسی کو رحم آیا ان کی پریشانی پر، اس نے کہا میں دور سے گلی دکھا دوں گا لیکن کسی کو بتانا نہیں۔ جو وقت بتایا تھا وقت مقررہ پر آئے، اور اس نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ جو گلی گئی ہے اسی گلی میں احمد بن حنبل کا گھر ہے۔ چلو بھائی گلی کے پتہ چل گیا، لیکن اب 50 دروازے اور گھر گلی میں کون سا دروازہ کھٹکھٹائے؟ پھر بھی پریشانی دور نہ ہوئی۔ ایک عرصے کے بعد کسی نے مہربانی کیا اور بتا دیا کہ فلاں اس طرح سے جائیں دائیں طرف اتنے دروازے کو چھوڑ کر کے جو دروازہ آئے گا وہی ان کا دروازہ ہے۔ چلو بھائی اتنا تو پتا چل گیا۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کیسے؟ بقی بن مخلد پریشان، صبر نہیں کر سکے، ایک دن جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ احمد بن حنبل دروازہ کھولے، کون؟ باہر تو نکل نہیں سکتے تھے، تو روتے ہوئے بتایا بقی بن مخلد نے کہ میں اندلس سے آیا ہوں، صرف آپ سے حدیث کا سماع کرنے، حدیث سننے کے لیے آیا تھا۔ مجھے اگر معلوم ہوتا کہ اتنی پریشانی میں آپ ہے تو میں نہ آتا۔ احمد بن حنبل نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا بھائی، میں کیا کروں گا؟ تم بھی مصیبت میں، ہم بھی مصیبت میں پھنس جائیں گے، ہم تو پھنسے تم بھی مصیبت میں پھنسو گے۔ نہیں، کوئی راستہ ہم نکالتے ہیں۔ بقی بن مخلد نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ میں روزانہ ایک بھکاری فقیر بن جاؤں گا، پھٹے پرانے کپڑے پہنوں گا، اور بھیک مانگنے والا تھیلا میں اس طرح سے لٹکا لوں گا، جس میں فقیر بھیک مانگ مانگ کر کے وہ ڈالتا ہے، اور میں گلی کے شروع ہی سے بھیک مانگنا شروع کروں گا، دونوں طرف کے دروازہ پیٹوں گا، اور جو بھی آئے گا اس سے بھیک لے لوں گا۔ کوئی درہم دینار دے، کوئی اناج و غلہ دے، کوئی کھجور دے، جو بھی دے گا میں لے لوں گا، اور آپ کے ہاں جب میں آؤں دروازہ کھٹکھٹاؤں تو چند منٹ میں مجھے کچھ حدیثیں سنا دینا۔ احمد بن حنبل نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب احمد بن حنبل نے ہاں کر لیا تو ہمت بڑھی، آیا، میں نے لیا، تھیلی باندھی اور لٹکایا، گلی کے پہلے دروازے سے مانگنا شروع کیا۔ الحمدللہ فقیر نہیں تھا، بہت کافی میں اپنا رقم لے کے آیا تھا، دور دراز کا سفر تھا، لیکن اس کے علاوہ احمد بن حنبل سے حدیث سننے کا کوئی چانس میرے پاس نہیں، کوئی راستہ نہیں تھا۔ کہتے ہیں یہاں سے ہم شروع کرتے، اللہ کے نام پر دو، دروازہ کھولتا تو فوراً میں لے کر کے ڈال لیتا۔ سب لوگ سمجھتے تھے کہ روزانہ ایک فقیر آتا ہے، کوئی بہت بڑا فقیر ہے۔ کہتے ہیں جب احمد بن حنبل کے دروازے پر آتا تو احمد بن حنبل خالی ہاتھ آتے
اور دیوار دروازے کے آڑ میں کھڑے ہو کر کے حدیثیں بیان کرتے، اور میں جلدی جلدی سن کے، لیکن زیادہ دیر تک نہیں سن سکتا تھا. کیوں؟ ڈر تھا کہ اگر پتہ چل گیا تو نہ ہمیں بخشیں گے نہ ان کو. کہتے اس طرح سے میں حدیث نوٹ کرتا رہا احمد بن حنبل سے. پھر احمد بن حنبل چند منٹ میں جو حدیثیں سنا دیتے سند کے ساتھ نوٹ کر لیتا، یاد کر لیتا، اور پھر آگے بڑھتا اگلے دروازے سے، پھر بھیک مانگنا شروع کرتا. کہتے ہیں ایک عرصے تک اسی طرح سے میں نے حدیث حاصل کی. نام کیا ہے؟ بقی بن مخلد. کہتے ہیں اس طرح سے میں نے احمد بن حنبل کی استادی شاگردی حاصل کی، اور احمد بن حنبل سے ہم نے حدیث اخذ کیا. اس سے اندازہ لگائیں کہ ان محدثین نے حدیث کو حاصل کرنے کے لیے کتنے کتنے پاپڑ بیلے ہیں، اور کیسے کیسے راستے اختیار کیے ہیں. بھیک مانگنا پڑا تو وہ بھی نہیں. کہتے ہیں ایک عرصے تک ایسے ہی میں نے کیا، اور احمد بن حنبل نے ہمیں حدیث سنائی. حدیثیں سنتا تھا، بھیک کی ضرورت نہیں رہتی تھی، اور پھر جلدی پلٹ کر کے آتا تھا تاکہ کوئی چیز بھول نہ جائے. پوری سند اور متن اپنے دفتر میں نوٹ کر کے پھر 24 گھنٹے کا انتظار کرتا، کل اسی وقت پھر ہم جائیں گے. کہتے ہیں اس طرح سے میں نے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث حاصل. اسی لیے بعض اولیاء اور بعض محدثین کہتے تھے کہ واللہ یہ محدثین جو حدیث حاصل کرنے کے لیے رحلہ اور سفر کرتے ہیں، ان کے سفر کی برکت سے پتہ نہیں کتنی بلائیں اللہ امت سے ٹال دیتا ہے. ان کا جو سفر ہوتا ہے کوئی عام حج اور عمرے کا نہیں، عام طالب علم کا نہیں ہوتا. ان کا جو سفر ہوتا ہے پتہ نہیں کتنے بے ہوش ہو کر کے گچھی کھا کھا کے گر جاتے تھے، کتنوں کو اٹھا کر کے لے کے جانا پڑتا. لیکن بہرحال یہ حدیث کے خاطر ساری پریشانیاں برداشت کرتے تھے. تو بات چل رہی تھی، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. ایسا کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہم اور آپ سب سنیں قرآن قیامت تک کے لیے. واللہ رحلہ آج بھی بڑی ضرورت ہے رحلہ کی. آج بڑے بڑے مدارس ہیں، بڑے بڑے مراکز ہیں. آپ سوچیں اور دوست کی آیت پر عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. محلے کا صرف یتیم بچہ اور غریب باپ اپنے بچوں کو تو بھیج سکتا ہے، ہم اور آپ نہیں بھیجتے. قرآن کا حکم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. یہ لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ ایسا کیوں نہیں کرتے یہ لوگ کہ ان میں سے ایک گروہ طائفہ، سب نہ جائیں گاؤں والے، لیکن ایک گروہ اور ایک جماعت تو ضرور ہونی چاہیے جو شہر سے جائیں نبی علیہ السلام کے پاس لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہاں جا کر کے دین سیکھیں. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور لوٹ کر کے آئیں تو اپنے قوم کو بتائیں اور سنائیں تاکہ قوم کے لوگ بھی اپنی اصلاح کریں اور برائیوں سے بعد آئیں. اللہ اکبر. یہ ایسی زبردست آیت ہے یہ جس نے فرض قرار دیا ہے کہ ہر قبیلے فلولا نفر من كل فرقة منهم. یہ گاؤں اور شہر کے لوگ جو ہیں، اتنے قبیلے اور قوم کے لوگ جو آباد ہیں، ان میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے یہاں سے کچھ لوگوں کو پڑھنے کے لیے بھیجیں تاکہ وہ پڑھ کر کے آئیں، علم حاصل کر کے آئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر اپنے قوم کی اور اپنے گاؤں و شہر کی اصلاح کریں تاکہ گاؤں کے لوگوں کے پاس بھی علم آ جائے. ایک معنی تو یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ بھی ہے اس کا کہ جب جہاد کا اعلان ہو رہا ہے ہوا تو سارے لوگ کیوں جہاد میں چلے جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر. علم کے حصول کے بعد جب اعلان ہوا کہ سارے لوگ جہاد کا، جوش میں آ کر کے سارے لوگ جہاد میں جانے کے لیے تیار ہو گئے. اور نبی کہاں رہ جائیں گے؟ مدینے میں. ایسا کیوں کر رہے ہیں؟
لوگوں کو چاہیے کہ جہاد میں جائیں، لیکن ایک گروہ جہاد میں جانے کے بجائے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر کے دین سیکھے، تاکہ جہاد میں جانے والے جہاد سے لوٹیں تو اللہ کے رسول کے پاس بیٹھ کر کے جو علم سیکھ رہے ہیں یہ جہاد میں جانے والوں کو بھی علم کی باتیں بتا دیں۔ اس حدیث کو رحلہ پر نقل کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو محدثین نے کیا کیا؟ صحابہ نے چھٹی چیز جو اختیار کیا حدیث حاصل کرنے کے لیے وہ کیا تھا؟ رحلہ۔ رحلہ کا مطلب حدیث حاصل کرنے کے لیے انہوں نے دور دراز تک کا سفر کیا۔ کیوں کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا۔ کیوں کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جب علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتے ہیں، اور جو علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے تو فرشتے مارے خوشی سے اپنے پر بچھا دیتے ہیں کہ حدیث کا حاصل کرنے والا اس کے پیر ہمارے پروں پر سے جائیں۔ یہ ساری چیزیں تھی جس کی بنا پر صحابہ کرام نے سب سے پہلے نے رحلات کا سلسلہ شروع کیا اور موسیٰ علیہ السلام کی سنت کو انہوں نے زندہ کیا۔ باقی انشاءاللہ نماز کے بعد